دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی کسی حاجی کو مکہ سے واپس آتے دیکھا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، دل میں ایک سکون ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ وہ جو سفر کر کے آتا ہے وہ صرف جسمانی سفر نہیں ہوتا، وہ روح کا سفر ہوتا ہے، وہ دل کی تبدیلی کا سفر ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کر نئی زندگی شروع کرنے کا سفر ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلام کا 5واں رکن، حج بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ غور فرمائیے، اللہ نے حج کو حق کہا، یعنی اللہ کا ہم پر حق، اور جو انکار کرے اس کے لیے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ومن کفر، یعنی یہ انکار کفر کے قریب ہے۔ تو جن پر حج فرض ہے وہ پھر بھی نہیں کرتے، انہیں آج سوچنا چاہیے۔ حج کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے۔ بھائیو، حج کی کہانی آج سے نہیں، ہزاروں سال پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور دبلے اونٹوں پر بھی، دور دراز راستوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم پکارو، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اور آج تک ہزاروں سال بعد ہر سال لاکھوں لوگ اسی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مکہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہی پکار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی اور آج بھی گونج رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور اس میں نہ فحش باتیں کی نہ گناہ، وہ ایسے واپس آیا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ بھائیو، سوچیں، پوری زندگی کے گناہ سب معاف، سب صاف، بالکل نئی زندگی، یہ حج کا انعام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، صرف جنت۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ بھائیو، حج صرف ایک سفر نہیں، ہر قدم میں ایک سبق ہے، ہر منسک میں ایک پیغام ہے۔ احرام باندھنا، جب حاجی احرام باندھتا ہے، سفید چادریں پہنتا ہے، تو امیر اور غریب برابر ہو جاتے ہیں، بادشاہ اور فقیر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ جب حاجی کعبے کے گرد چکر لگاتا ہے تو یہ سبق ملتا ہے کہ میری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہے۔ صفا مروہ، جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو یاد آتی ہے حضرت ہاجرہ کی، جنہوں نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں یہ پہاڑیاں دوڑی۔
یہ سبق ہے، محنت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میدان عرفات، اور جب حاجی عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ایک میدان میں، سب سفید لباس میں، سب روتے ہوئے، سب دعا مانگتے ہوئے، یہ قیامت کا ایک منظر ہے۔ بھائیو، حج صرف عبادت نہیں، حج امت مسلمہ کی وحدت کا مظاہرہ ہے۔ ایک ہی وقت میں عرب اور عجم، افریقی اور ایشیائی، گورے اور کالے، امیر اور غریب، سب ایک لباس میں، ایک جگہ، ایک اللہ کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود ولا احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ جو حج نہ کر سکے ان کے لیے خوشخبری۔ بھائیو، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی حج کی خواہش ہے لیکن ابھی استطاعت نہیں، ابھی موقع نہیں۔ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ۔ جس نے فجر کی جماعت سے نماز پڑھی، پھر بیٹھ کر ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! گھر بیٹھے اپنی مسجد میں حج اور عمرے کا ثواب۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ اپنے بندوں کو ہر راستے سے انعام دینا چاہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو کے بعد بس ایک کام کریں۔ اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو آج ہی نیت کریں، آج ہی ارادہ پختہ کریں، آج ہی بچت شروع کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج لاکھوں حاجی مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان کے پیروں میں جوش ہے، دلوں میں تڑپ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ان کی خوشی میں شریک ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں: یا اللہ، تو نے انہیں اپنے گھر بلایا، ہمیں بھی بلا۔ یا اللہ، تو نے انہیں لبیک کہنے کی توفیق دی، ہمیں بھی دے۔ یا اللہ، ان کا حج قبول فرما اور ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام۔ یا اللہ، ہمیں حج نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔